السلام علیکم ناظرین. کہتے ہیں کہ جب سکندر اعظم نے دنیا کے وسیع علاقوں کو مسخر کیا تو اس سے دنیا میں زبردست تبدیلیاں آئیں. ضرور ایسا ہوا ہوگا، لیکن ملک اور سلطنت اور راجدھانیاں بنتی ہیں اور ٹوٹتی ہیں، اور یہ عمل تو ہزاروں سالوں سے جاری ہے. لیکن میرے خیال میں سن 1905 میں جو انقلاب برپا ہوا، اس کے دور رس نتائج انسانیت کے لیے کہیں زیادہ اہمیت کا حامل ہے. اس انقلاب کو برپا کرنے والا ایک نوجوان تھا جس کا نام تھا البرٹ آئنسٹائن. آئنسٹائن نے 16 سال کی عمر میں یہ سوچنا شروع کیا تھا کہ اگر میں روشنی کے ساتھ دوڑتا چلا جاؤں تو مجھے دنیا کی کیا شکل و صورت دکھائی دے گی. اس خیال نے اس کو عرصے دراز تک پریشان کیا، اور پھر بالآخر سن 1905 میں اس نے ایک پرچہ لکھا جس میں اس نے زمان و مکان کا ایک بالکل نیا تصور پیش کیا. ہاں، یہ ایک فکری انقلاب تو ضرور تھا، لیکن اس کے جو نتائج ہیں وہ آج ہماری زندگی میں جگہ جگہ نظر آتے ہیں. بالخصوص اس سے ایٹامک انرجی ممکن ہو سکی. تو ہم نے یہ جان لیا اس وقت کہ ایٹم کو توڑا جا سکتا ہے اور اس سے بے پناہ توانائی حاصل کی جا سکتی ہے. اس طرح سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ سورج اور ستاروں میں سے توانائی کس طرح سے نکلتی ہے، اور پھر زمین پر ہم نے اسی اصول کو استعمال کرتے ہوئے ایٹمی بجلی گھر بنائے اور اس سے ایٹم بم بھی بنا. لیکن صرف یہی نہیں، اس سے ہم نے یہ جان لیا کہ ایٹم کے اندر کون کون سے راز پنہا ہیں، اور ایک طرف ایٹم تو دوسری طرف جو کائنات میں سب سے بڑی چیز ہے، گویا کہ کائنات خود، اس کی شروعات کیسے ہوئی، یہ بھی آئنسٹائن کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی سے ہمیں پتہ چلا. نیوٹن کے زمانے سے پہلے ہمارے ذہنوں میں وقت اور اسپیس کا ایک خاص تصور تھا. زمان اور مکان کا یہ تھا کہ وقت ایک بہتا ہوا دریا ہے، اور یہ ایک ہی سمت بہتا ہے، اس کے بہاؤ میں نہ تیزی آتی ہے نہ کمی آتی ہے. اور جہاں تک اسپیس کا تعلق ہے، یہ وہ چیز ہے جو بس آپ ناپ سکتے ہیں، اور یہ بھی ایک فکس چیز ہے. لیکن آئنسٹائن نے اس تمام تصور کو بدل دیا، اور اس کے بعد ایک جو نیا تصور ہمارے سامنے آیا وہ اسپیس ٹائم کا تھا. اسپیس الگ اور ٹائم الگ نہیں، بلکہ یہ جڑا ہوا ایک لفظ ہے، اسپیس ٹائم. اب چونکہ ہم اسپیس اور ٹائم یا زمان و مکان کی بات کریں گے اس لیکچر کے دوران، تو اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بہت تفصیل سے اسپیس اور ٹائم دونوں کو سمجھیں. ویسے تو اس مسئلے کے اوپر فلسفیوں نے ہزاروں سالوں سے غور کیا ہے، لیکن فزسسٹ کو صرف اس بات سے غرض ہے کہ ہم ٹائم اور اسپیس کو ناپ کس طرح سے سکتے ہیں. مطلب یہ کہ وہ میجرمنٹ پروسیس کیا ہے جس سے ہم جان سکتے ہیں کہ وقت آگے بڑھ رہا ہے اور کس تیزی سے بڑھ رہا ہے، اور کہ ہم اسپیس کی میجرمنٹ کیسے کر سکتے ہیں. تو چلیے سب سے پہلے وقت کی میں بات کرتا ہوں. اب جہاں بھی کوئی پیریوڈک پروسیس ہوتا، مطلب یہ کہ جہاں کوئی ایسی چیز ہو جو ریپیٹ ہوتی ہو، مثلا پینڈولم ایک طرف سے دوسری طرف جاتا اور واپس آتا، اور اس کی ایک مخصوص فریکوینسی ہے، یہ بتاتا ہے کہ کتنی دفعے یہ آگے اور پیچھے جاتا ہے 1 سیکنڈ میں یا 1 گھنٹے میں. تو یہ وقت کی پیمائش کرتا ہے. مگر یہ کوئی بہت اچھی گھڑی نہیں ہے. ہاں، اس سے ہم یہ جان سکتے ہیں کہ اندازاً کتنا وقت گزرا ہے، لیکن اس میں کچھ خامیاں ہیں. مثلا یہ کہ جب ٹیمپریچر بڑھتا ہے تو پھر پینڈولم کی لمبائی تبدیل ہو جاتی ہے، اور اس سے جو اس کا ٹائم پیریڈ ہے وہ بدل جاتا ہے. آپ کو کسی پچھلے لیکچر سے یاد ہوگا کہ ٹائم پیریڈ از اسکوائر روٹ آف L/G، اور L بھی اگر کانسٹنٹ نہ ہو تو پھر اس میں T میں تبدیلی آ جاتی. اس سے ایک بہتر گھڑی زمین ہے. زمین گھومتی ہے اور 24 گھنٹے میں یہ ایک چکر کاٹتی ہے. اس کے علاوہ زمین سورج کے گرد یوں گھومتی ہے، اور 1 سال میں یہ ایک پورا ریولوشن مکمل کرتی ہے. تو یہ بہتر گھڑی ہے. اس سے بہتر گھڑیاں بھی ہیں ایٹامک کلاکس. ایٹامک کلاکس میں ہم اس ایکوریسی سے وقت کے گزر کو ناپ سکتے ہیں کہ ہمیں اس سے یہ نظر آتا ہے کہ زمین کا گھماؤ
اپنے محور کے گرد وہ آہستہ ہوتا جا رہا ہے. تو اس کی ایکوریسی ہے 1 پارٹ ان اے بلین. تو اور اس سے بھی اب بہتر کلاکس بننے لگے. غرض یہ کہ ہمیں اگر وقت ناپنے کا ایک طریقہ ہو، اگر ہم یہ جان سکیں کہ وقت کیسے ناپا جا سکتا ہے تو وہ ہمارے لیے کافی ہے. اور اسی طرح سے اسپیس کی میجرمنٹس ہم فٹا رکھ کے یہ جان سکتے ہیں کہ ادھر سے ادھر تک کی لمبائی کتنی ہے. 2 ایک جیسے فٹے بنانا کوئی آسان کام نہیں ہے اور تھوڑا سا فرق ان میں ضرور رہ جائے گا. تو آج کل جس طرح سے لینتھ کی پیمائش ہوتی ہے وہ ایک اور طریقہ ہے. وہاں ہم ایٹمز کو استعمال کرتے ہیں. ایٹمز کے مخصوص سائزز ہوتے ہیں اور اگر 1000 ایٹمز یہاں سے یہاں تک ہیں تو اس طرح سے ہم یہ جان سکتے ہیں کہ یہ ٹوٹل لمبائی کتنی ہے ایٹمز کو گن کر. تو یہ ایک جدید طریقہ ہے. آئنسٹائنز تھیوری آف اسپیشل ریلیٹیوٹی کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں یہ معلوم کرنا ہوگا کہ انرشل فریم کیا ہوتا ہے. اب فرض کیجئے کہ آپ ایک ٹرین میں بیٹھے ہیں اور ٹرین آگے کی طرف سفر کر رہی ہے. کھڑکیاں اس کی بند ہیں اور یہ ٹرین اس قدر اسموتھ ہے کہ آپ کو اندازہ نہیں ہو رہا ہے کہ آپ ایک ایسی گاڑی میں بیٹھے ہیں جو آگے جا رہی ہے یا جو کھڑی ہے. یہ اس صورت میں ہوگا اگر کوئی موشن نہ ہو اور کوئی وائبریشنز نہ ہو. ایسے فریم میں جہاں ایکسلریشن نہیں ہوتا اس کو انرشل فریم کہا جاتا. تو انرشل فریم کو میں یوں ڈیفائن کرتا ہوں کہ اٹ از دیٹ فریم ویئر دیر از نو ایکسلریشن. اور ایسی صورت میں آپ کو یہ اندازہ نہیں ہو سکتا آیا کہ آپ کھڑے ہیں کہ تیزی سے حرکت کر رہے ہیں. ہاں اگر یہ ٹرین رکنے لگتی ہے اس واسطے کہ بریکیں لگائی گئی ہیں یا یہ آگے کی طرف ایکسلریٹ کرتی ہے تو پھر آپ کے اوپر ایک فورس عمل کرے گی اور آپ کو اس وقت یہ اندازہ ہوگا کہ یہاں ٹرین تیز ہو رہی ہے، یہاں آہستہ ہو رہی ہے. اور ایسی صورت میں یہ نان انرشیل یا ایکسلریٹنگ فریم کہلائے گا. اب نیوٹن کا پہلا قانون، حرکت کا پہلا قانون یہ بتاتا ہے کہ اگر کوئی جسم ہے اور اس جسم کے اوپر کوئی فورس عمل نہ کرے تو وہ اپنی حرکت جاری رکھے گا. اگر ساکن ہے تو ساکن ہی رہے گا اور اگر حرکت کر رہا ہے تو مستقل رفتار کے ساتھ حرکت کرتا چلا جائے گا. یہ اس صورت میں کہ اگر آپ اس کو ایک انرشل فریم کے حوالے سے دیکھ رہے ہیں تو میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ انرشل فریم وہ فریم ہے جس میں نیوٹن کا پہلا قانون درست ہے، جہاں یہ اپلائی کیا جا سکتا ہے. اگر ایک ایکسلریٹنگ فریم ہو تو اس جسم کے اوپر بظاہر کوئی قوت عمل کرے گی اور پھر اس کے نتیجے میں اس کی رفتار میں تبدیلی آئے گی، گویا کہ وہ ایکسلریٹ کرے گا. ہم کس فریم آف ریفرنس کو انرشل فریم مانیں؟ اب یہ دیکھیں کہ زمین پر اگر ہم کوئی چیز رکھتے ہیں، ہم خود بھی زمین کے اوپر ہیں، تو ہم اصل میں ایکسلریٹ کر رہے ہیں 2 وجوہات کی بنا پہ. ایک یہ کہ زمین گھومتی ہے اور دوسرے کہ سورج کے گرد یہ چکر کاٹتی ہے. تو زمین ایک مکمل طور پر انرشل فریم تو نہیں ہو سکتی. نیوٹن نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے یہ انرشل تو نہیں ہے لیکن یہ اپروکسیمیٹلی انرشل ہے. اگر ہم کسی شے کو یہاں چھوڑیں تو یہ خود بخود ایکسلریٹ نہیں کرے گی، زیادہ ایکسلریٹ نہیں کرے گی، اس واسطے دس از اپروکسیمیٹلی این انرشیل فریم. لیکن جو ایگزیکٹ انرشیل فریم ہے، نیوٹن کا یہ کہنا تھا، وہ ہم یوں بنا سکتے ہیں کہ جو دور دراز کے ستارے ہیں جو اپنی جگہ پر فکسڈ ہیں تو ان سے ایک فریم بنتا ہے اور یہ فکس فریم ہے، یہ یونیورس کے ساتھ، کائنات کے ساتھ فکسڈ ہے، لہذا اس کو ہم انرشیل فریم مانیں گے. اور نیوٹن کا یہ بھی کہنا تھا کہ ایک گھڑی ہے کائنات میں، چلیے کہیں پر رکھی ہوئی ہے، وہ گھڑی صحیح ٹائم بتا سکتی ہے کہ کتنا وقت